ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معمار قوم و ملت حضرت علامہ مفتی سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی کے انتہائی متبرک اور علمی نکات پر مشتمل گفتگو آپ حضرات سن چکے۔ مجھے 10 منٹ کا وقت ملا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی سادہ لب و لہجہ میں 10 منٹ تک آپ حضرات کے سامنے سیرت رسول کا ایک اہم پہلو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں عرض کر سکوں۔ اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک خاکہ، ایک سنیپسز ہوگی، اور میرے ساتھی علماء کرام اس پر مطالعہ کر کے اس میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں سیرت رسول کا جو پہلو جس کا تذکرہ میں کروں گا اس حوالے سے قائد اہل سنت حضرت علامہ دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جناب میں آخری جملہ میرا نذرانہ عقیدت کے طور پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ لیکن یہ عظیم شان، یہ اتنی عظمت، اتنی فضیلت آپ کو کیوں عطا فرمائی؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ آپ کی ان شانوں کو دیکھ کر لوگ اللہ پر بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور پھر ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا تقاضا یوں پورا کریں کہ آپ کی تعظیم و توقیر کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ در حقیقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جو خاکہ ہے اس میں بہت پہلو ہیں اور بڑی متنوع شخصیت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور سیرت طیبہ کے باب کو اگر پھیلایا جائے تو اس کے کئی ایک پہلو بن سکتے ہیں۔ لیکن ابتدائی طور پر اگر سیرت رسول کو اختصار کے ساتھ آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو سیرت رسول پاک کے 3 مین ابواب ہیں، 3 چیپٹرز ہیں۔ سب سے پہلا باب، یہ آپ یاد کریں گے اور یہی میری گفتگو کا خلاصہ ہوگا، آپ یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے باب کا عنوان ہے باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کی کتابوں میں باضابطہ یہ چیپٹر موجود ہے، اور یہ چیپٹرائزیشن میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ سیرت کی تمام کتابوں میں یہ چیپٹرائزیشن کسی نہ کسی اعتبار سے موجود ہے۔ تو سب سے پہلا باب ہے باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے باب میں آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فضائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو آپ کی ذات گرامی کو عام انسانوں سے، عام لوگوں سے بلند کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ شاید کہا جائے کہ یہ دونوں روایتیں ضعف کا شکار ہیں، تو اس لیے صحیح بخاری کی روایت میں بیان کرتا ہوں جو فضائل نبی پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ ابھی سید بشارت صاحب قبلہ مدد العلی نے صحابہ کرام کے طبقات کا جہاں تذکرہ کیا، وہاں حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں جو صحابہ کرام موجود تھے، 14 یا 1500 صحابہ کرام، ان کے حوالے سے حضرت نے بیان کیا کہ ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے، ایک عظیم فضیلت ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری نے روایت کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، بیعت رضوان ہوئی، صحابہ کرام حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، آپ پانی کا انتظام کریں۔
آقائے دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کسی کے پاس کسی برتن میں اگر تھوڑا سا پانی بچا ہے تو لائیں۔ ایک صحابی نے برتن پیش کیا، تھوڑا سا پانی تھا، اس میں دست نبوت کو نبی کریم علیہ السلام نے رکھا۔ دست نبوت رکھنے کی دیر تھی کہ 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور صحابہ کرام نے پیا۔ یہ ہے فضائل النبی۔ اب 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو کتنے لوگ تھے پینے والے؟ اس روایت کرنے والے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے مدینہ آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کم کنتم یومئذ، اے جابر بن عبداللہ، نبی کریم علیہ السلام کی انگشت مبارک سے نکلنے والے پانی کو نوش کرنے والے صحابہ کرام کتنے تھے؟ جو 2-4 حضرات تھے، کتنے تھے آپ؟ تو پہلے وہ بڑا ایمان افروز جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لو کنا مئۃ الف لکفانا، اگر 1,00,000 کی تعداد بھی ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کنا 15 مئہ، ہم اس دن 1500 صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلنے والا پانی پیا۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ۔ نعت اگر پڑھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جائے۔ ابھی سید بشارت صاحب بیان کر رہے تھے، یہ کون سی بات ہوئی کہ نعت پڑھی جا رہی ہے؟ ہم کبوتر ہوتے، ہم مکڑی کا جالا ہوتے، ہم کوئی اور ہوتے۔ بھائی اگر خواہش ہی رکھنی ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کبوتری کا جالا نعت کی روشنی میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کبوتر بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار ہے تو جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلیے۔ حضرت صدیق اکبر نے نہ مکڑی کا جالا بننے کی خواہش ظاہر کی تھی، نہ کبوتری کا انڈا یا کبوتر بننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ خواہش ظاہر کی تھی تو کی تھی لوددت ان اکون شاعرا، حضرت عمر بن خطاب نے لوددت ان اکون شاعرا فی صدر ابی بکر، اے کاش عمر انسان نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ پوچھا تھا پوچھنے والوں نے، اے عمر ابن خطاب، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات کے مرتبے کو چھوڑ کر اگر بال ہی بننا چاہتے تھے تو داڑھی مبارک کا بال بنتے، جو مبارک ہوتا ہے، جس کی سب تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، عمر نے باضابطہ بتکلف نبی کی محبت، ابو بکر کے سینے جیسی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پائے۔ اس لیے اب یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ کاش اگر ابو بکر جیسی محبت عمر کے سینے میں نہیں تو کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی عمر ہوتا، تاکہ جس محبت کو فخر کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں، اس محبت کے سینے پر ایک پہرے دار بال بن کر ابو بکر کے سینے پر میں اس محبت رسول کا چرچا کرتا اور اس کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا۔ تو پہلا باب ہے باب فضائل النبی۔ دوسرا باب سیرت رسول کا دوسرا باب شمائل الرسول ہے، اس پر بھی باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ باب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل رسول میں نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری خد و خال کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک کس طرح کا ہے، آپ کی انگلی مبارک کس طرح کی ہیں، آپ کی بینی مبارک کس طرح کی ہے، آپ کی پیشانی مبارک کس طرح کی تھی، آپ کے ابرو مبارک کس طرح کے تھے، یہ ساری چیزیں باب شمائل النبی میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور تیسرا باب ہے جو سیرت رسول کا تیسرا باب ہے، اس کا عنوان ہے باب خصائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خصائل النبی میں نبی کریم علیہ السلام کے شب و روز کے معمولات، نبی کریم علیہ السلام کی عادات کریمہ، آقائے دو جہاں کے اخلاق کریمانہ، یہ سب چیزیں تیسرے باب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ان تینوں بابوں کا ایک ایک مطالبہ امت رسول سے ہے کہ فضائل النبی کا باب صحابہ نے کیوں بیان کیا، یا سیرت کی کتابوں میں کیوں قائم کیا گیا، شمائل الرسول کا باب کیوں قائم کیا گیا، اور خصائل الرسول کا باب کیوں قائم کیا گیا۔ تو فضائل رسول کا باب اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ جس کی فضیلت آپ کے سامنے آئے گی، جس کی فضیلت کا آپ کے سامنے چرچا ہوگا، یا جس کے فضائل کو آپ پڑھیں گے، جب بھی کسی کی فضیلت اور عظمت پڑھی جاتی ہے تو اس کی تعظیم انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے فضائل رسول کا باب اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہو اور آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ شمائل رسول کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ شمائل کا تعلق ظاہری حسن و خوبصورتی کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، تو شمائل رسول کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ شمائل رسول پڑھ کر، آقا کے چہرے کو پڑھ کر آقا سے محبت کر لی جائے۔ اب تعظیم بھی ہو گئی، محبت بھی ہو گئی، تو اب جس کی تعظیم آپ کریں، جس سے آپ محبت کریں، تو اب اس کے شب و
وہ روز کے معمولات کو اپنی زندگی میں بسانا یہ انسان کا دل اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے خصائل رسول کا باب بیان کیا گیا تاکہ خصائل رسول دیکھ کر اگر آپ تعظیم رسول بھی آپ کے دل میں آ چکی ہے، محبت رسول بھی آ چکی ہے، تو اب تیسرا باب جو خصائل رسول کا باب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن عام طور سے جب تقریریں کی جاتی ہیں، آج تینوں باب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن تقریر کرنے والے دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر شمائل رسول یا فضائل رسول کا باب اس کے سامنے کھولا جائے تو وہ انکار نہیں کرتا ہے، کہتا ہے ہم نے کب اس کا انکار کیا، لیکن اس کی تقریروں کا تمام زور، پورا زور اور پورا جوش صرف اور صرف خصائل رسول کو بیان کرتا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس طبقے میں جب بیان کرنے کی بات آتی ہے تو فضائل رسول کو بیان کیا جاتا ہے اور شمائل رسول کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے خصائل رسول تو وہ کہتا ہے ہم نے کس طرح انکار کیا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سب کا تقاضا ہمارے ساتھ کیا ہے، سیرت رسول کا تقاضا ہم سے کیا ہے ان تینوں بابوں کا۔ وہ یہ ہے کہ جب بیان کرنا ہو عوام کے سامنے تو رسول اللہ کے فضائل بھی بیان کیے جائیں، رسول اللہ کے شمائل بھی بیان کیے جائیں، تاکہ تعظیم رسول بھی دل میں آئے، محبت رسول بھی دل میں آئے۔ لیکن جب آپ کسی خاندان میں نکل جائیں، آپ بازار میں نکل جائیں تو آپ کی سیرت اور کردار سے خصائل رسول چمکتے ہوئے نظر آئیں، تو بیان آپ کا فضائل رسول اور شمائل رسول ہونا چاہیے اور آپ کی سیرت اور کردار سے خصائل رسول کی بو آنی چاہیے، تب آپ سچے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ دل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن کی تقریروں کا عنوان جب بھی ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ فضائل رسول پہ بولا کرتے تھے، شمائل رسول پہ بولا کرتے تھے، اور جب امامہ باندھ کر ایک عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ بازار میں نکل جاتے تھے تو دنیا کہتی تھی رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اس لیے علامہ دل محمد صاحب قائد اہل سنت کے اس کا آج سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ اس علماء میں سے اس طبقے کی تقریریں سنیں جو طبقہ فضائل رسول بیان کر رہا ہو اور شمائل رسول بیان کر رہا ہو، اور اس کی اپنی سیرت اور کردار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کا آئینہ دار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔